یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ قسمت کھیلتی ہے۔ عظیم و غیر معمولی ہستیاں قضاء و قدر پر مکمل یقین رکھتی ہیں اور مختلف حالات میں اسے اپنے لیے استعمال کرتی ہیں۔ فرشتوں کے اس قول کا یہی مطلب ہے جو انہوں نے اس سرزمین کے لیے مستضعفین کے لیے کہا تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں ہے؟ بس تم اس میں ہجرت کرو۔ یہاں پہنچنے پر حیفا کے قریب ایک بستی یا جور میں آپ نے قیام کیا اور یہ فروری 1922 کی بات تھی۔ آپ کے دوست کامل قصاب نے اس بات کی کوشش کی کہ آپ اور آپ کے دونوں دوست حنفی اور حاجی عبید حیفا میں آپ کی مہمان نوازی قبول کر لیں، لیکن شیخ نے اس بات سے انکار کیا۔ یہ جگہ جہاد کے لیے مناسب نہیں تھی اور اعلیٰ ظرفی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ اس پیشکش کا شکریہ ادا کرتے اور اپنے طور پر کوئی جگہ تلاش کرتے۔ تن کے علاقے میں زیادہ آبادی نہیں تھی، یہ جگہ قسام کے لیے زیادہ مناسب تھی اور یہاں کا گھر آپ کے آبائی وطن جبلہ کے گھر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ یہاں زیادہ تر کمزور لوگوں کے گھر تھے۔ اس طرح یہ علاقہ اس کیفیت کی اصل حقیقت کی ترجمانی کر رہا تھا جس سے ان دنوں امت مسلمہ ہر جگہ گزر رہی تھی۔ عز الدین قسام نے فلسطین میں جہاد کی غرض سے قدم رکھا۔ عالمی یہودی تحریک نے سوئٹزرلینڈ کی بال کانفرنس میں فلسطین کو یہودی مملکت میں تبدیل کرنے کا جو خطرناک منصوبہ بنا لیا تھا، آپ اس کی سنگینی سے پوری طرح واقف تھے۔ آپ کو یہودیوں کی اس خطرناک پالیسی کو عملی شکل دینے کے سلسلے میں بالخصوص پوری دنیا کی استعماری قوتوں اور بالخصوص برطانوی حکومت کی سازشوں کا بخوبی اندازہ تھا۔ آپ اپنی آنکھوں سے یہودیوں کی ہجرت کو دیکھ رہے تھے۔ پوری دنیا سے مسلح یہودی نوجوان بڑی تعداد میں اس علاقے میں آ رہے تھے اور لالچ یا تشدد سے اس سرزمین پر قابض ہوتے جا رہے تھے۔ دن بدن تنک بستی کا دائرہ ان یہودی آبادیوں کی وجہ سے بڑھتا ہی جا رہا تھا اور یہ معاملات کے سنگین صورت اختیار کرنے کی طرف ایک اشارہ تھا۔ فلسطین کا مسئلہ ہر بصیرت والے مومن کے لیے پہلے دن سے ہی واضح تھا۔ سلطان عبدالحمید کے سامنے بھی یہ مسئلہ واضح تھا جب انہوں نے جان لیا کہ مسئلہ فلسطین سے متعلق ان کے اسلامی موقف اختیار کرنے کی وجہ سے وہ اپنی حکومت سے محروم ہو جائیں گے۔ امام حسن البنا کے سامنے بھی یہی مسئلہ واضح تھا جب آپ نے پوری دنیا میں موجود اخوان کارکنوں کو فلسطین کو آزاد کرانے کی غرض سے جہاد کی تیاری کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح یہ مسئلہ عظیم مجاہد عز الدین قسام کے ذہن میں بھی واضح تھا۔ آپ نے فلسطینی رہنماؤں کی طرف رجوع کیا، ان کے ساتھ باہم مشورہ کیا، لیکن ان لیڈروں کے مشورے عجیب و غریب تھے۔ ان میں سے بعض احتجاجی مظاہرات کو کافی سمجھتے تھے، بعض دوسرے کانفرنسوں کے انعقاد پر اکتفا کرنے کے قائل تھے، اور بعض باہمی گفت و شنید پر یقین رکھتے تھے، اور کچھ دوسرے قائدین نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے لندن کا سفر کیا۔ ذرا غور کیجئے کہ برطانیہ فلسطین میں کس طرح یہودیوں کی سرپرستی کر رہا ہے اور ان کو اس ملک کا حاکم بنانے کی ٹریننگ دے رہا ہے، اور ہمارے کوتاہ نظر عرب لیڈران انہی سے اپنے حقوق کی بحالی کی بات کر رہے ہیں۔ قسام نے آزادی کے متعلق ایک اصول کو اچھی طرح جان لیا تھا کہ حقوق حاصل کیے جاتے ہیں، تحفے میں نہیں مل جاتے، اور جہاد کے بغیر حقوق کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ معاملہ کافی محنت و مشقت اور جد و جہد کا طالب تھا، اور اس کام کے لیے ایک ایسی نئی نسل تیار کرنے کی ضرورت تھی جو حصول آزادی کے لیے صرف جہاد پر یقین رکھتی ہو۔ ایسے مومن نسل کی ضرورت ہے جو بذات خود براہ راست جہاد کے لیے تیار ہو، نہ کہ ایک ایسی جماعت کی منتظر ہو جو ان کے لیے جہاد کرے اور وہ خود اونچے اونچے محلات میں بیٹھے ہوں۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر قسام 7 سال تک لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے اور ان کو اس فیصلہ کن معرکے کے لیے ٹریننگ دیتے رہے۔ حیفا کی مسجد نصر میں آپ استاد مقرر ہو گئے۔ 1926 میں جمعیت الشبان میں شامل ہو گئے اور اس تنظیم کے 14 جولائی 1928 کو ہونے والے انتخابات میں کثرت رائے سے اس تنظیم کے صدر منتخب ہو گئے۔ پھر شہر کی سب سے بڑی مسجد استقلال میں واعظ کی حیثیت سے کام کیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ سن 1929 میں آپ شرعی نکاح خاں کی حیثیت سے مقرر ہوئے۔ اس طرح عز الدین قسام کے 7 برس کے دوران مسجد کے واعظ سے لے کر جمعیت الشبان المسلمین کے صدر تک مختلف عہدوں پر کام کیا، اور اس طرح آپ کو امت کے تمام طبقات سے قریب ہونے کا موقع ملا۔ انقلاب کی تیاری۔
کسی انقلاب کی تیاری کے لیے عز الدین قسام کے نزدیک یہ چیزیں بہت ضروری تھیں۔ نمبر 1، علماء اور عوام غرضے کے امت کے تمام طبقوں سے تعلق قائم کرنا۔ آپ صرف مستند علماء سے ہی نہیں بلکہ بسا اوقات ایک نادان اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے مسلمان کے ساتھ گھنٹوں اپنا وقت اسے سمجھانے میں لگاتے، اور اکثر و بیشتر آپ ایسے لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے، اور پھر یہی غیر سنجیدہ انسان صف اول کا مجاہد بن جاتا۔ اس طرح کی ملاقاتوں سے آپ کا دائرہ برابر وسیع ہوتا گیا۔ نمبر 2، پیغام محبت کا عام کرنا۔ سامراجی اور یہودی طاقتوں کی برابر یہ کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ افواہیں پھیلا کر لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے اور غلط فہمی پھیلائی جائے، لیکن عز الدین قسام نے دشمنوں کی اس پالیسی یعنی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، جسے دوسرے الفاظ میں ڈیوائڈ اینڈ رول کہا جاتا ہے، اس کے منفی اثرات کو اخوت و محبت کے پیغام کو عام کر کے زائل کر دیتے تھے۔ آپ لوگوں کے دلوں کو باہم جوڑتے، کیونکہ الفت و محبت کے بغیر کوئی تعمیری کام نہیں ہو سکتا اور اخوت کے بغیر تعلقات مضبوط نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3، صالح اور نیک لوگوں کو دعوت دینا۔ انقلاب کے قائدین کی ایک کمیٹی ہوتی تھی۔ اس کمیٹی میں زیادہ تر سادہ طبیعت اور نیک مزاج افراد تھے۔ قسام اس کمیٹی کے ارکان کے ساتھ اخوت اور محبت کے ماحول میں مشورے کیا کرتے تھے، اور وہ مقصد فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تھا۔ نمبر 4، قسام کو اس بات کا یقین تھا کہ فلسطین کو اس وقت تک آزاد نہیں کرایا جا سکتا جب تک کہ یہاں کے باشندے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کریں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، بچے ہوں یا بوڑھے، علماء ہوں یا عوام، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنا ہوگی۔ آپ نے اس شعار کو عملی طور پر اپنا کر دکھایا، جس کی طرف بعد میں مشہور عالم اور مجاہد عبد القادر اودا نے اپنی کتاب اسلام اپنے نادان فرزندوں اور عاجز علماء کے درمیان یعنی الاسلام بین جہل الادنائی و عز علماء میں اشارہ کیا تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ اس دور میں علماء کی ذمہ داری عوام سے کہیں زیادہ ہے۔ سازش کافی گہری اور چہار طرفہ تھی۔ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے، دین کو حکومت سے الگ کرنے اور یہ نعرہ بلند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے اپنے آپ کو مختلف موقعوں پر جشن کرنے، مساجد کی تزئین و آرائش کرنے جیسے معمولی کاموں میں مشغول کر رکھا ہے، اور وہ اپنے معاشی امور کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور جہاں تک جہاد اور قتال کا سوال ہے تو وہ اس سے کوسوں دور ہیں۔ قسام نے علماء کرام سے اپیل کی کہ وہ اپنی عظیم ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور ملک کو سامراجیوں کے ناپاک وجود سے پاک کرانے کے ضمن میں عوام کی قیادت کریں۔ آپ نے ان سے بارہا اپیل کی کہ مسجد کے محرابوں کو انقلاب و جہاد کے منبر میں تبدیل کر دیں۔ آپ کی تقریریں گمراہ عوام کے لیے نور ہدایت ثابت ہوں اور آپ کے انقلابی بیانات مجاہدین کے لیے حرز جاں بن جائیں۔ یہ ان وسائل و ذرائع کا مختصر ذکر ہے جو عز الدین قسام نے انقلاب کی تیاری کے سلسلے میں اختیار کیا۔ دوست دشمن ہر ایک نے آپ کی سرگرمیوں کو محسوس کیا، یہاں تک کہ حیفا کے انگریزی گورنر اویس نے آپ سے کہا، اے شیخ، آپ بہت زیادہ متحرک اور سرگرم ہیں اور آپ کی سرگرمی کا رخ ہماری طرف ہے۔ تو شیخ نے اس کے جواب میں اپنی جیب سے مصحف یعنی قرآن نکالتے ہوئے کہا، یہ کتاب ہمیں جہاد کا حکم دیتی ہے اور ہم اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اور آپ کی تحریک کا دائرہ صرف شمالی فلسطین میں آپ کی جائے پناہ تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ وسط فلسطین اور جنوبی غزہ تک پھیل گیا۔ جہاد کی تیاری۔ 3 سال کی مکمل تیاری کے بعد 1925 میں عز الدین قسام نے جہادی دستوں کو تیار کرنا شروع کر دیا، جس کی امتیازی خصوصیات کچھ یوں تھیں۔ نمبر 1، ارکان کے انتخاب میں پوری باریکی کا لحاظ۔ عز الدین قسام اپنے ارکان کے انتخاب میں نہایت دقت اور احتیاط سے کام لیا کرتے تھے، کیونکہ مقصد عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی تھا، لہٰذا اس کے لیے بہت زیادہ پختہ ایمان اور قابل اعتماد افراد کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کو روکنے کے لیے انقلاب برپا کرنے کے راز کو ایک مدت تک اپنے سینے میں چھپائے رکھا، اور اپنے بعض قریبی اصحاب کا ان کی شخصیت اور ان کی نفسیات کا سالہ سال تک مطالعہ کرنے کے بعد ہی اس میں رازدار بنایا۔ اور کسی بھی انقلاب کی کامیابی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے ارکان کے انتخاب میں غایت درجہ تحقیق سے کام لیا جائے۔
عہد نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے ادوار میں اسلامی جہاد کی بنیاد ایسے مخلص ارکان پر تھی جن کی تربیت نبوت کی گود میں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک تربیت یافتہ شخص پورے گروہ یا ایک شخص 1000 یا پوری فوج کے برابر ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے ملکوں کو فتح کیا اور بندوں کی ہدایت کی۔ وہ ہمارے لیے علامت اور نمونہ ہیں، اور مسلمانوں نے بعد کی تمام فتوحات اسی طریقے کو اپنا کر حاصل کی۔ نمبر 2، رازداری۔ قسام نے اپنے فوجی دستوں میں مکمل رازداری کو ملحوظ رکھا۔ گو کہ تحریک اسلامی کے دعوتی کاموں میں رازداری کی اہمیت کچھ کم ہے، لیکن فوجی نظام میں اس کی بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے۔ چنانچہ عز الدین قسام کی جس شخص پر نظر انتخاب پڑتی تو آپ ایک عرصے تک اسے مختلف طریقوں سے آزماتے اور کسی راز کی حفاظت کے ضمن میں اس کے صبر و عزیمت کا امتحان لیتے۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ تحریک کے بعض ارکان ایک دوسرے سے بھی ناواقف ہوتے تھے۔ آپ کے احتیاط کی انتہا یہ تھی کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد کے تحریکی نام ان کے اصل نام سے مختلف ہوتے تھے۔ نمبر 3، اختصاص کے پہلو کا لحاظ۔ وقت اور زمانے کے ساتھ روزمرہ کے مسائل و موضوعات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ زندگی کے ہر شعبے کے معاملات کے نظم و تربیت کے لیے ایک مستقل فن ایجاد ہو گیا۔ اس طرح جب ایک ماہر شخص اپنی مہارت کے میدان میں کام کرتا ہے تو اس کے نتائج اکثر اچھے نکلتے ہیں۔ اگر قائد یہ سمجھ لے کہ اس کے اندر ہر طرح کی صلاحیت ہے اور وہ جنگ کے میدان کا قائد، فوجی تربیت کا استاد، پرامن حالت میں امام اور ایک ماہر اقتصادیات بھی بن سکتا ہے، تو آپ جان لیجئے کہ معاملات صحیح رخ اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ عز الدین قسام نے اپنے فوجی دستوں کی تنظیم میں اختصاص کے پہلو کو ہمیشہ ملحوظ رکھا اور اپنے اخوان و انصار کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ جماعتیں کچھ یوں تھیں۔ سب سے پہلے بات کریں فدائی گروپ کی۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ مجاہدین اور فدائین کی مختلف ٹکڑیوں کو براہ راست مسلح اقدام کے لیے تیار کرنا، اور اس شعبے کی نگرانی عثمانی انسپیکٹر جنرل جلادات کے ذمہ تھی۔ انقلاب کی تیاری کا گروپ، اس کا کام یہ تھا کہ یہودی تحریکوں اور برطانوی حکومت کی سازشوں کا پردہ چاک کرے، مجاہدین میں انقلاب کی روح پھونکے اور عوام کو اس سازش کے خلاف بیدار کرے جس کا مقصد بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کرنا ہے، اور اس کی ذمہ داری حاجی حسین حمادہ پر تھی۔ مالیاتی شعبہ، اس کا کام اسلحہ خریدنے کے لیے ارکان سے چندے وصول کرنا اور صاحب خیر حضرات سے عطیات قبول کرنا تھا۔ اس کے ذمہ دار شیخ حسن باید اور شیخ نمر سعدی تھے۔ شعبہ تبلیغ و اشاعت، اس کا کام شہریوں، طلباء اور ہر خاص و عام شخص میں جہاد کی روح پھونکنا اور ان کو دینی امور کی تعلیم دینا تھا۔ سیاسی شعبہ، اس کے ذمے عالم عرب کی مشہور سیاسی شخصیات سے ربط و تعلق قائم کر کے ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا۔ اسی طرح انگریزوں اور یہودیوں کے خفیہ رازوں کو معلوم کرنے کے لیے ان کے درمیان جاسوسی کرنا بھی اس کے پروگرام کا ایک حصہ تھا۔ عوامی شعبہ، اس کا مقصد مظاہروں میں شرکت کرنا اور مظاہروں کا نظم کرنا تھا۔ اس کے ذمہ دار شیخ محمد مخزومی تھے۔ شعبہ برائے امداد، اس کی ذمہ داری انقلاب برپا ہونے کی صورت میں شہداء کے خاندان کے بارے میں معلومات فراہم کرنا اور ان کی نگہداشت اور دیکھ بھال کرنا ہے۔ شیخ عز الدین جو انقلاب کے قائد تھے، وہ ہر روز درس دیا کرتے تھے اور اپنے نوجوانوں کو جنگی تیاری کی نگرانی کیا کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ اپنے واعظ کا اختتام اللہ تعالیٰ کے اس قول پر کیا کرتے: مَن يَتَوَفَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، سورہ مائدہ آیت 51۔ عز الدین قسام نے اس طرح اپنے فوجی دستوں کو تیار کیا۔ ہر شعبے کے افراد اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح باخبر تھے اور کسی دوسرے شعبے کی ذمہ داریوں میں دخل نہیں دیتے تھے۔ فوجی تربیت کی ذمہ داری کسی فوج کے کمانڈر پر ہوتی، واعظ و ارشاد کے لیے کوئی شیخ متعین ہوتا، تبلیغ و اشاعت کے لیے چند افراد مخصوص ہوتے، مالیات کی فراہمی بھی چند افراد کے ذمہ ہوتی تھی۔ ہر شعبے کے ذمہ دار کا اس کے کاموں سے متعلق محاسبہ کیا جاتا تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عز الدین قسام سے لے کر آج تک 50 سالوں کے دوران کسی بھی تنظیم یا تحریک نے نظم و ضبط کے ان اصولوں کی باریکی سے پابندی کی ہو۔ آپ کو زمانے کے اعتبار سے اور تنظیم و تیاری کے اعتبار سے تمام لوگوں پر فوقیت حاصل ہے۔ نمبر 4، مراحل کو خلط ملط نہ کرنا۔ سن 1930 تک جنگی گروپ کے فدائی
یعنی جان دینے والے ارکان کی تعداد 200 اور رضاکاروں کی تعداد تقریباً 800 تک پہنچ گئی۔ آپ نے ارقم بن ارقم کے گروپ کے طرز پر خفیہ دستے بھی تشکیل دیے، اور یہ دستہ 5 اشخاص پر مشتمل ہوتا، جن کا ایک نقیب یعنی قائد ہوتا، اور پھر ان حلقوں میں وسعت آئی تو ان میں 7 افراد کو شامل کیا جانے لگا۔ یہاں سے اصل پریشانی شروع ہوتی ہے، جس کا تمام ہی انقلابی تحریکوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابتدا میں تو تمام افراد جوش و جذبے سے کام کرتے ہیں، پوری فوج کامل سمع و طاعت کے جذبے کے ساتھ قائد کے گرد جمع رہتی ہے، اور اس تحریک کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ حالات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے آپ کو اصل طاقت سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر ان کی جانب سے بعض غلطیوں کا صدور ہوتا ہے۔ بسا اوقات حالات کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں بعض جلد پسند حضرات مراحل کو خلط ملط کرتے ہوئے دشمن سے سامنا کرنے کے معاملے میں جلد بازی کرنے لگتے ہیں، اور قیادت کا اصل امتحان اسی وقت شروع ہوتا ہے کہ یا تو وہ ان جلد باز اور پرجوش افراد کے سامنے اپنے موقف پر سختی سے جم جائے اور تمام لوگوں کو پہلے سے طے شدہ پروگرام اور متعینہ خطوط کی پابندی کو لازم قرار دے دے، یا تو وہ ان جذباتی لیڈروں کے سامنے جھک جائے اور ان کی باتوں کو مان لے، اور ایسی صورت میں نتیجہ بربادی اور ناکامی کے سوا اور کچھ برآمد نہیں ہوگا۔ ہم یہاں دیکھیں گے کہ جب عز الدین قسام کے سامنے یہ مرحلہ درپیش ہوا تو آپ نے اس صورتحال کا مقابلہ کس طرح کیا۔ سن 1929 میں یہودیوں نے برطانوی فوجوں کی مدد سے دیوار گریا اور اس سے ملحق مسجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو قدس کے باشندے اٹھ کھڑے ہوئے اور غیر معمولی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اور پوری فلسطینی قوم اس جنگ میں کود گئی، اور انہوں نے یہودی آبادی والے شہروں بالخصوص خلیل اور صفد وغیرہ کو اپنا نشانہ بنایا، اور یہ جنگ پورے 1 ہفتے تک جاری رہی، جس میں 600 شہری شہید اور زخمی ہوئے اور سینکڑوں کو نظر بند کر دیا گیا۔ اور برطانوی ظلم و زیادتی کی انتہا 3 شہیدوں کی سزائے موت تھی، جن میں صفد کے فواد حجازی، خلیل کے محمد جمجوم اور عطاریز تھے۔ عوامی غیظ و غضب اپنی انتہا پر تھی۔ قسام کے ایک فوجی دستے کے قائد ابو ابراہیم کبیر یعنی خلیل محمد عیسیٰ کا خیال تھا کہ انقلاب کے اعلان کا وقت آ چکا ہے، لیکن قسام نے ہر مسئلے کے ہر پہلو کا باریکی سے جائزہ لیا، اور اس ضمن میں شام میں فرانسیسی قبضے کے خلاف معرکہ آرائی کے تجربے سے فائدہ اٹھایا، اور اپنی ذاتی قوت فیصلہ کو بروئے کار لاتے ہوئے پورے عزم و یقین اور دانش مندی کے ساتھ اپنے رفقا سے کہا، ابھی وقت نہیں آیا ہے، اور ہر ایک کے لیے ڈسپلن کی پابندی ناگزیر ہے، بس جس کسی کو اس مسئلے میں اختلاف ہو تو وہ اپنے لیے الگ راستے کا انتخاب کر لے، اور ہمارا راستہ تو الگ ہے۔ انقلاب کا اعلان تو اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک کہ تمام تیاریاں مکمل نہ ہو جائیں۔ سن 1933 میں یہودیوں کی ہجرت میں حیرت انگیز اضافہ ہوا، اور صرف اس سال کے مہاجرین کی تعداد 23,000 کے قریب پہنچ گئی۔ اس کے احتجاج میں فلسطین کے مختلف شہروں میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلا مظاہرہ 13 اکتوبر 1933 کو بروز جمعہ شہر قدس میں ہوا، دوسرا مظاہرہ یافا میں ہوا، اور یہ مظاہرے غاصب برطانوی حکومت کے لیے نئے چیلنج ثابت ہوئے۔ جب برطانوی حکومت ان مظاہروں کو بات چیت سے روکنے اور موسیٰ کاظم حسینی کی قیادت کو منتشر کرنے میں ناکام ہو گئی تو پھر قتل عام کا سانحہ پیش آیا۔ اس موقع پر دوسری بار عز الدین کے فوجی دستے کے ایک کمانڈر ابو ابراہیم کبیر یعنی خلیل محمد عیسیٰ نے سوال اٹھایا کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اس جہاد میں شریک ہونے کا شرف حاصل کریں؟ کیا اب بھی تحریک کا شعار پورا نہیں ہوا تھا اور اعلان انقلاب کی تیاریاں مکمل نہیں ہوئی تھیں؟ کیا ملک کے حالات اس کے لیے سازگار نہیں ہوئے تھے؟ کیا شمالی علاقے صفد سے لے کر جنوب میں خلیل تک برطانوی حکومت کی مسلح کارروائیاں حالات کے سازگار ہونے کی دلیل نہیں تھی؟ کیا یہ عوامی مخالفت اس بات کی مستحق نہیں کہ ہم اس میں شریک ہوں اور انقلاب کے ذریعے ان کا دفاع کریں؟ بلکہ اب تو وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم پردوں کے پیچھے سے نکل کر میدان میں آ جائیں۔ شیخ عز الدین قسام، جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن ان کے ذہن سے اب تک شام کے انقلاب میں ہونے والی ناکامی کا زخم مندمل نہیں ہو پایا تھا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ کیا مناسب تیاری سے پہلے اقدام ناکامی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب نہیں ہے؟ کیا اس تحریک کا مقصد تمام وقتی حادثات کا جواب دینا ہے، یا اس کی حیثیت ایک ایسے شعلہ جوالا کی ہے کہ جب یہ بلند ہو تو دشمن کے سارے ٹھکانوں کو جلا دے
اور کوئی اس آگ کو بجھانے پر قادر نہ ہو اور پورا فلسطین آزادی کے نور سے منور ہو جائے۔